بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کا عظیم لقب بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں نبی برحق بنایا گیا اور آپ کو اس امت کی ہدایت کی عظیم ذمہ داری سپرد کی گئی اور منصب رسالت سے آپ کو سرفراز کیا گیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کر اپنی آخری سانس تک اس مشن سے اس قدر مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے لیے جو دھن تھی اور جو کڑھن تھی، جو جذبہ تھا، اس کے اثرات آج بھی امت کے افراد میں منتقل ہو رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی سوچ میں مستغرق رہا کرتے تھے اور غمگین والی کیفیت میں مبتلا رہتے تھے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی بزنس کی فکر رہتی تھی؟ کیا حضور کو کاروبار بڑھانے کے لیے اس قدر انہماک کی ضرورت تھی؟ نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی فکر تھی تو وہ یہ کہ لوگ جہنم کے راستے سے بچ کر جنت میں داخل ہونے والے اور جنت میں داخل کرنے والے اعمال کرنے والے بن جائیں، مومن بن جائیں، مومنین ایمانی تقاضوں پر پورا اترنے لگیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اس بات کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر فکر فرمائی ہے امت کے افراد کی، اور لوگوں کی ہدایت کی کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی، اس کے لیے دعائیں کی ہیں۔ قرآن کریم ان تمام تر باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بہت سی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو تسلی دیتے ہوئے کئی ایسی آیات نازل فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا ہے، ہم نے آپ کے لیے یہ بات ضروری قرار نہیں دی ہے کہ لوگ ایمان لائیں گے تبھی آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، تبھی منصب رسالت سے آپ عہدہ برا ہوں گے۔ بار بار آپ کو تسلی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے؟ ہم دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں صحابہ اکرام کی شکل میں کس قدر مضبوط و مستحکم افراد امت کو دیے ہیں، اور آپ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی جو ساری دنیا کے اور رہتی دنیا تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال اور معیار بنا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ہم واقعات پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی غلامی اور آپ کی صحبت کی برکت سے مجھے آج امیر المؤمنین بنا دیا اور اتنے لمبے خطے کی ذمہ داری میرے سپرد فرمائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اندر بھی یہ جذبہ منتقل ہوا اور صحابہ اکرام نے کس قدر جانفشانی، لگن، جذبے اور ولولے کے ساتھ اس عظیم ذمہ داری کو سنبھالا اور امت تک یہ امانت ہو بہو بعین ہی پہنچائی۔ ہم دیکھیں کہ قرآن کریم ہمارے پاس ہو بہو وہی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پر نازل فرمایا تھا۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، ان کو پرکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام نے کس قدر محنت کے بعد ان احادیث کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا
یہ نقشہ اور اسلام کے بارے میں پلاننگ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پاس ہوئی تھی، اور بہت ہی آرام دہ سواریوں کے ذریعے سے لوگ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچے، اور یہ دین آسانی سے ہم تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیو، اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے اور خام خیالی ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی اور بایوگرافی کو ہم پڑھیں تو صحیح، اس کا مطالعہ تو کریں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنے صحابہ اکرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، ان کے بچے یتیم ہو گئے، اور انہوں نے اپنی آخری سانس تک اس دین کے لیے محنت کی، بلکہ اپنا آخری قطرہ تک اسی عظیم اسلام کی آبیاری کے لیے بہا دیا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ صحابہ اکرام نے اس کو اپنی زندگی کا بہت بڑا مشن بنایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تربیت یافتہ صحابیوں کے بعد تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین کی ایک لمبی جماعت ہے جنہوں نے اس دین پر محنت کی اور اس اسلام کو ہم تک پہنچانے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے اور عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ انہوں نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا، انہوں نے کاروبار کو بڑھانے اور بزنس کو فروغ دینے کے لیے محنتیں نہیں کی۔ ان کا اگر کوئی مشن تھا، ان کی محنت، دوڑ دھوپ، تگ و دو اگر کسی مقصد کے لیے تھی تو وہ یہی تھی، اور اسی کے ارد گرد ان کی کوششیں رہتی تھی کہ کس طرح یہ حضور کا پیغام، اللہ کا بھیجا ہوا یہ نظام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نسلاً بعد نسلن یہ دین، ایمان، اس کی شکلیں، صورتیں، احادیث، قرآن کریم ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ ہم آخری دور میں، ماضی قریب میں اگر یاد کریں تو ایک عظیم شخصیت ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے۔ ان کا نام اور ان کا کام کھلی کتاب کی طرح ساری دنیا کے سامنے ہے۔ وہ عظیم شخصیت ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ یاد کرتے ہیں بانی تبلیغی جماعت کے نام سے بھی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو کاندھلہ کی بہت ہی زرخیز زمین سے تعلق رکھتے تھے، وہی کاندھلہ جس کاندھلہ نے اس امت کو عظیم علماء دیے ہیں، اور وہاں کی زرخیز مٹی سے ایسے اساتین علم و فن نے جنم لیا ہے کہ ساری دنیا ان کے علوم اور فنون سے سیراب ہو رہی ہے، اور ان کی کتابوں سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بھی ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی اسی کڑھن میں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اور صحابہ اکرام کو تھی، ایک بہت بڑا حصہ ملا تھا، اور ان کی کوششوں اور ان کی محنتوں کو جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور لوگوں کی زبانی سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہی صفت، وہی کڑن امت کے ہر فرد کے اندر منتقل ہو جائے تو دنیا کا جو نقشہ فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کا نقشہ الٹ جائے، اور دنیا کے افراد، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بدل کر پورا اسلامی سانچے میں ڈھل جائے۔ صحابہ اکرام کو ہم دیکھیں، ان کے زمانے میں دین کے پیغام کو دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچانے کے لیے اس قدر وسائل نہیں تھے، اس قدر آرام دہ سواریاں نہیں تھی۔ صحابہ اکرام گھنٹوں کی تقریریں نہیں کیا کرتے تھے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ صحابہ اکرام اپنے کردار، اپنے معاملات کی خوبصورتی کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے روشناس کراتے تھے۔ لوگ ان کے معاملات کو دیکھ کر سوچتے تھے کہ آخر یہ کس کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ اس دھرتی کے کون سے ایسے مقدس لوگ ہیں جن کے معاملات، جن کا لین دین اس قدر خوبصورت ہے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو رشوت نہیں لیتے، جو سود نہیں کھاتے، جو لوگوں کی ناجائز زمین پر قبضہ نہیں کرتے، وہ لوگوں کے گھروں کا چراغ بجھا کر ان کا مال نہیں لوٹتے کھسوٹتے، وہ کسی کی چنی اتار کر، کسی کا چراغ گل کر کے اپنے مال میں بڑھوتری نہیں کرتے۔ ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا اور لوگ دین سے قریب آتے چلے گئے، اور یہ دین دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والا عظیم الشان دین اور مذہب بن گیا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر دن بدن اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہماری ذات، ہم مسلمانوں کے کام ایک بہت بڑا دھبا ہے، داغ ہے۔ ہمیں یہ تک کہنا پڑتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو مت دیکھو، ان کے کیریکٹر اور ان کے کردار کو مت دیکھو، بلکہ آپ اسلام کو پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو، احادیث کو پڑھو، تو آپ کو قرآن مجید کی خوبصورتی اور اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا کردار اتنا اجلا، صاف شفاف نہیں رہا
جیسا کہ اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ بہرحال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح معنی میں اس تبلیغی جماعت کی تحریک کی 1926 میں داغ بیل ڈالی۔ اس سے پہلے بھی آہستہ آہستہ یہ کام ہو رہا تھا، لیکن باقاعدہ 1926 سے اس مشن کا آغاز ہوا اور لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے دل میں ایک بوجھ محسوس کرتا ہوں، تو آپ حضرت نے آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زبردست اور عظیم الشان کام لے گا۔ حضرت کی یہ پیشین گوئی اس قدر سچی ثابت ہوئی کہ ساری دنیا آج ان کے مشن سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کوئی ایسی تحریک آج تک برپا نہیں ہوئی اور ایسی کسی تنظیم کا اور کسی ایسی آرگنائزیشن کا وجود نہیں ہوا کہ جس کے کروڑوں کی تعداد میں ایکٹیو ممبرز ہوں اور سرگرم کارکنان ہوں، کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں اور اس قدر خلوص للہیت کے ساتھ اپنا وقت بھی، اپنا جان بھی، اپنا مال بھی لگا رہے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے۔ یہ وہی کام ہے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کی شکل اور اس نقل و حرکت کے ساتھ شروع فرمایا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا باقی نہیں ہے کہ جہاں یہ لوگ نہ پہنچے ہوں۔ ان کا دنیا سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا ہے، نہ کسی آرام کا مطالبہ ہوتا ہے، نہ کھانے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ان کا لوگوں سے اگر کوئی مطالبہ ہوتا ہے، ان کی اگر کوئی پیشکش ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں وہ اللہ سے قریب ہو جائیں، وہ لوگ جو دینی احکام سے ابھی تک دور ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بیدار ہو جائیں اور اپنا آپ کو سچا پکا مسلمان بنا لیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج فرمایا، تو حج کے دوران اور وہاں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور حضور نے آپ کو فرمایا کہ الیاس اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا، اور اللہ نے پھر ایسا کام لیا کہ دنیا کے لاکھوں لوگ اس محنت کے نتیجے میں راہ ہدایت پر آئے۔ جو اپنے وقت کے بدماش تھے، گنڈے تھے، چور تھے، اچکے اور لٹیرے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو جب اس مشن سے وابستہ کیا اور اس تبلیغی جماعت والی تحریک سے اپنے آپ کو جوڑا، تو آج وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے، اور وہ آج 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ تہجد گزار اور نوافل کے پابند ہو گئے۔ 1941 وہ سال ہے جس میں اس تبلیغی جماعت والی تحریک کا سب سے پہلا اجتماع خطہ میوات کے گڑگاؤں میں ہوا۔ یہ وہ اجتماع تھا جس میں بہت سے اکابرین نے اور علماء اکرام نے شرکت فرمائی تھی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بہت بڑے عالم، مفتی اور مرجع خلائق تھے اور عظیم شخصیت تھے، بہت مشہور نام تھا۔ وہ بھی اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ انہوں نے بعد میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں بہت سارے دینی، اسلامی، سیاسی، مذہبی جلسوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن میں نے اس شان کا اجتماع آج تک نہیں دیکھا۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ ان کی دینی اور اسلامی سرگرمیوں سے کوئی بھی آدمی ناواقف نہیں ہوگا۔ انہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس محنت کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا، یعنی جو چیز ناممکن سی لگ رہی تھی، جس سے نا امیدی تھی، وہ گویا ایک امید میں بدل گئی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے جائیں اور علماء اکرام کے تبصرے اور تاثرات پڑھتے جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس تبلیغی جماعت کی تحریک نے کتنا زبردست انقلاب ساری دنیا میں برپا کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی لوگوں کی بے توجہی اور دینی احکام سے غفلت پر گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں، آج تم چاند پور، رامپور، بجنور جانے کے لیے تیار نہیں ہو، ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ مصر، شام اور دوسرے ممالک کا سفر کرو گے۔ لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب سے لگ رہی تھی، لیکن جب آج سالوں کے بعد ہم ان کی بات کو دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اب ایسا باقی نہیں رہا ہے، وہ افریقہ کا کوئی ملک ہو، امریکہ کا کوئی ملک ہو، کسی بھی بر اعظم کا ملک ہو، تمام تر ممالک میں دین کی یہ تحریک برپا ہے اور پوری جانفشانی کے ساتھ اپنے مقصد اور مشن میں لگی ہوئی ہے، اور دن بدن لوگ راہ حق پر آ رہے ہیں۔
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کی غفلت اور لاپرواہی اور دین کے معاملے میں سستی کو لے کر جو کڑن تھی، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگتا ہے جو حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رات کو بڑے بے چین اور بے قرار تھے اور جاگ رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، تو بیوی نے پوچھ لیا کیا وجہ ہے، کس وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں وہ وجہ بتا دوں تو جاگنے والے دو ہو جائیں۔ وہ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ لوگوں میں جو دین کے معاملے میں غفلت تھی، نمازوں سے دوری تھی، سنت اور شریعت سے بیگانگی تھی، اور لوگوں کو اللہ کے احکام سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو ان کے لیے سب سے سہانے روح بنی ہوئی تھی اور ان کی نیند بھی اڑی ہوئی تھی۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ دنیا کے جن بڑے شہروں میں تبلیغی جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں، رائے گنج میں ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، ڈھاکہ میں، اسی طرح ہندوستان کے شہر بھوپال میں سالہ سال سے عالمی اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں۔ ان میں شریک ہونے والے کی تعداد ہم دیکھیں اور جس خلوص اور للہیت کے ساتھ رضاکارانہ طور پر لوگ خدمات جو انجام دیتے ہیں ہم ان کو دیکھیں، کبھی کسی طرح کی کوئی ایمرجنسی سچویشن پیدا نہیں ہوتی، ہنگامی صورتحال کا لوگوں کو سامنا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے، صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے آپ کو محنت میں اور دوڑ دھوپ میں لگاتے ہیں، تکلیفیں بھی جھیلتے ہیں، دھول مٹی کا بھی ان کو سامنا ہوتا ہے، اور تمام تر ضروریات بھی آسانی کے ساتھ پوری نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء کا بھی صحیح معنی میں انتظام نہیں ہوتا ہے، جگہ بھی بیٹھنے کو مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کی احکام سے وابستہ کرنے کے لیے، اور لاکھوں لوگوں کا یہ مجمع بحسن و خوبی اجتماع کی تکمیل کے بعد اپنی منزلوں کو واپس ہوتا ہے، اور اس پورے حسن و خوبی کے ساتھ انتظام اور انصرام کو دیکھ کر انتظامیہ بھی حیران ہوتی ہے، یہاں تک کہ پولیس افسران بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں اس صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کسی قسم کا ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ کیا سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ لوگ امن پسند لوگ ہیں اور خود پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ پورا معاملہ نمٹاتے ہیں، اور اجتماع کے جو بھی کام ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پارکنگ کا نظام ہو یا یہ کہ ٹریفک کنٹرول کا نظام ہو، وہ سب کا سب یہی لوگ سنبھال لیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پورا اجتماع مکمل ہو جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی تحریک سے متعلق جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے جو وہ نبھا رہے ہیں، بلکہ یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، بطور خاص ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچائے، اور جو کچھ وہ جانتا ہے دین کے بارے میں صحیح معلومات وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے، اور اگر نہیں جانتا ہے تو اسے بزرگان دین سے، علماء اکرام سے اور مفتیان اکرام سے سیکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم لوگوں کو پہنچا دو اگر ایک آیت ہی جانتے ہو۔ لہذا ہم اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، صرف چند لوگوں کی ذمہ داری نہ سمجھیں جو اس مشن میں لگے ہوئے ہیں، ہر ہفتہ گشت ہوتا ہے، وہی چند گنے چنے مخصوص لوگ شریک ہوتے ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر فرد اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھے، اور دین کی جو امانت پرانے لوگوں کی محنت کے نتیجے میں ہم تک پہنچی ہے، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی یہی اصلی شکل اور صورت یہ آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ دنیا میں فحاشت اور عریانیت کا جو سیلاب ہے، بد دینی کا جو ماحول ہے، وہ ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی دین کے لیے محنت کریں اور دوسروں تک جو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیں اس دین کو پہنچائیں، تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ دین کا پیغام پہنچ سکے اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، اور اس کی اس اشاعت میں ہم سب کا بھی حصہ شامل ہو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم ذمہ داری نہیں نبھاؤ گے، روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، تو ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے جو اسلام کی خدمت کریں گے، دین کی اشاعت کا ہم فریضہ انجام دیں گے، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔